هي من أعظم ذكريات الإسلام. Kelima peringatan Isra Mi'raj yang jika itu merupakan salah setengah peringatan sesangat agung, sesangat mulia di dalam agama Islam. ومظهر كبير من مظاهر التشريف وتعظيم سيدنا المصطفى محمد. Yang jika itu merupakan dampak sesangat mulia daripada dampak-dampak saya yakin kepada Allah, syukur kebagusan saya yakin kepada Allah dalam إن الحبيب صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله تعالى في مكة. دعا رسول الله في مكة. Sebelum hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu ada di kota Mekah. وتحمل المشاق في سبيل ذلك. Nang Mekah waktu kadisa engki kadito Nabi Muhammad ngalamin kemasakatan, ngalamin kerekongan, ngalamin kesulitan ilmu dakwah daga manusia. وأوذي أذى شديد صلى الله وسلم عليه وعلى آله. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isakein kalaban larah sesangat dahsyat. وكان معه في العائلة أبو طالب عمه وسيدتنا خديجة زوجته يخففان عنه كثير من المشقة والتعب. Tapi waktu Nabi Muhammad ngalamin kerekongan dalam dakwah, dalam ngajak orang-orang yang kota Mekah dekat ke Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka setuju kadinto selalu nyakin Nabi Muhammad tapi masih berdes membendengi Nabi Muhammad engki kadinto dua orang nomor setong Sayyidina Abi Talib, nomor dua Sayyidina Khadijah. ووصل الأذى إلى أنه صلى الله عليه وسلم ما عاد وجد مسلك في مكة لتبليغ هذه الدعوة. Sehingga saking sumpahkan Nabi Muhammad, saking rekong, saking sulit Nabi Muhammad nyeberakin agama Islam di dalam setong Mekah ini, dalam kota Mekah, sampai Nabi Muhammad tak nemu gang, tak nemu kesempatan untuk ngajak ke orang setong pun. فحوصر هو ومن معه في شعب من شعاب مكة، ما أحد يبيع لهم، ما أحد يشتري منهم، لا يزوجونهم، لا يتزوجون منهم، حصار وحرب اقتصادية على الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن معه من بني هاشم. Sehingga orang-orang penduduk Mekah yang kadinto amuso dengan Nabi Muhammad, amuso dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Muhammad kadinto terbencil nang setong syiib nang setong tempat. Saya kadimah nang setong tempat kadinto Nabi Muhammad tinggal bersama keluarganya yang selalu membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi Muhammad nang setong tempat gadisa engki kadinto orang-orang sepada nang sekitar lebih khusus orang-orang penduduk Mekah tak jual dengan Nabi Muhammad, artinya tak apa yang jualan, artinya tak apa yang jualan. Juga Nabi Muhammad tak oleh meleh dengan orang-orang Mekah. Juga Nabi Muhammad tak oleh juga Nabi Muhammad seorang orang seiman dengan Nabi Muhammad tak oleh akabin kelebihan putra-putrina orang-orang daripada orang kafir, saking amusan orang kafir kota Mekah serang Nabi Muhammad. خرج صلوات الله عليه وعلى آله من مكة إلى الطائف، مدينة قريبة من مكة، يرجو من الله أن يجد فيها أهل نصرة يعينونه على هذه المشقة. Sampai setong saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tengpon tak nemu peluang di kota Mekah, Nabi Muhammad keluar dakwah menuju ke kota Taif. Untuk apa tujuannya? Untuk mencari sosok atau seseorang yang membantu Nabi Muhammad dan mengemban daripada agama Islam. وجد أهل مكة قد أرسلوا إلى أهل الطائف من يحذرهم وينذرهم فاستقبلوه صلى الله عليه وسلم بالأذى ورموه بالأحجار. وكانت مشقة غير طبيعية في تلك المرحلة من حياته الكريمة صلى الله عليه وسلم. Tapi kejadian tidak sesuai yang diinginkan serang Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang Taif ampun terhipnotis, ampun terracuni daripada orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah ngirim surat dekat orang Taif bahwasanya Nabi Muhammad bakal datang ke kota Taif. Tenggon datang nyon emosoen, nyon esageen, nyon elaren. Kemudian tibalah Nabi Muhammad ke kota Taif, maka orang-orang kota Taif menyambut Nabi Muhammad dengan sambutan menyakiti Nabi Muhammad dan selalu mengganggu Nabi Muhammad. فوق هذا كله فقد أبا طالب وخديجة في وقت متقارب، ماتا ولحقا بالرفيق الأعلى، فذهب السند الداخلي في البيت وهو السيدة خديجة والخارجي في الأسرة وهو أبو طالب. Di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh gangguan daripada orang-orang sekota Mekah ataupun orang-orang sebenarnya kota Taif, di samping gangguan kadisa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki ngakuin musibah sesangat raja engki kadintoh benteng sebenarnya di dalam sedemah ambon wafat serah engki kadintoh Sayyidina Khadijah sepani kejukan benteng
sebedah nang iluar telema Nabi Muhammad daripada pamannya Nabi Muhammad juga wafat yang selalu membendengi Nabi Muhammad yang gading toh merupakan Abu Talib sekadi mah keduanya nikah wafat sedang fati serang Abu Talib yang gading toh ini nombor toh sangat semak. ولكم أن تتخيلوا قلبه الكريم صلى الله عليه وسلم كم تحمل. Mungkin dalam abtinah dalam nyeritakin peristiwa seketika dintoh nyon renungakin nyon hayalakin dari kepikiran abtin saja nyon renungakin betapa kuatah atin Nabi Muhammad dalam nangkung sedaja musibah se ampone barengakin sareng Allah. في تلك الساعات واللحظات والشهور جاءه جبريل يدعوه إلى رحلة الإسراء والمعراج. Di samping Nabi Muhammad ngalamin kerepotan, ngalamin kerekongan saat kadisa, maka tak lama kemudian malaikat Jibril labu untuk menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan peristiwa seanyamah Isra Mi'raj. فأتاه بالبراق وسرع به من مكة إلى بيت المقدس بعدما مر بمحطات في بيت المقدس في الطريق. Kak Dimah malaikat Jibril waktu jemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk perjalanan Isra Mi'raj engki kali toh malaikat Jibril abaktah buruk untuk ketombanah untuk tonggenganah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Kak Dimah dari kota Makkah menuju ke Baitul Maqdis. Setelah sebelum nyampe ke Baitul Maqdis engki kali toh Nabi Muhammad abaktah lomampa abaktah bu ambuan sareng malaikat Jibril sesuai tempat-tempat sampun ceritakan sareng para ulama. أول مكان قال له انزل هنا فصلي. Pertama tempat saya yatarakin sareng malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad engki gadin toh malaikat Jibril dabu dengan Nabi Muhammad ambu semakin kada istirahat nang kantom bian kutu salat. ما هذا المكان؟ قال هذه طيبة الطيبة وإليها تكون الهجرة والوفاة. Kemudian Nabi Muhammad sangat heran, Jibril, ana apa belum asolat nang kantoh? Ni ke tempat apa Jibril? Kemudian malaikat Jibril adabu nikah merupakan kota atau merupakan tanah Taibah atau Taibah wahai Muhammad ikan itu merupakan kota Taibah. Sekali ma kota Taibah ini merupakan kota Madinah. Bian ku laku bakal hijrah dengan kantoh. ثم أنزله فقال صلي هنا فإن هذا طور سيناء حيث كلم الله موسى وناجاه. Setelah setarin salat belum mampa boleh kemudian malaikat Jibril adabu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad mungkin istirahat ambu nang kanto kada salat bian kada kanto karena nang tempat nikah merupakan tempat seanya mah gunung Turisina sega di mah nang ikulung kadin toh Allah Subhanahu wa taala adabu langsung dengan Nabi Musa. ثم انزل في بيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام. Setelah setahun ini kak dintoh belum mampu boleh kemudian ambu boleh neng tempat mana Baitul Laham sega di mana tempat gadisa lahirakin Nabi Isa alaihi salam. ثم انزل في مكان فيه قبر مريم الصديقة وقبر زكريا عليهما السلام. Kemudian alo mampu boleh mangkat boleh sing pun depak de ke astanah de ke mahkamah Sayyidina Maryam juga mahkamah Sayyidina Zakaria malaikat Jibril nyoon matur dengan Nabi Muhammad untuk ambu istirahat dan gadisa. هذه النزولات كلها لنعرف أثر البركة في حياة الأنبياء وفي المواقع الصالحة المباركة. Tempat-tempat saya yambuin sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai arahan malaikat Jibril yang jika dintoh merupakan tempat saya kak dimah nengi tempat kadisa masih tersisa masih bedebekasah masih bedekarena tentang bekas-bekas orang-orang soleh. والمواضع المشرفة وأثرها على الإنسان. Dan tempat-tempat kadisa merupakan tempat saya sangat bagus. Saya kak dimah pernah tempatin sareng orang-orang saya. والذكريات وعظمتها. Dan di dalam tempat kadisa terdapat daripada beberapa peringatan dan kenangan. كيف الذكريات وعظمتها؟ ماذا أقصد؟ Katipun apa maida buakin di tempat kadisa engki kadin toh bedah saya hanya mah kenangan terus dicukan saya hanya mah kemuliaan. Apa saya maksud dengan perkataan kadin toh? مثل ما نحن الآن نذكر الإسراء والمعراج وما جرى فيه. الله علم جبريل يذكر النبي في الأماكن التي ولد عيسى وخاطب الله موسى وحيث ماتت مريم ذكريات وأماكن مباركات. Sebagaimana dalam saat makin dalam malam makin engki gadin toh abdinah memperingati atau mengenang daripada peristiwa Isra Mi'raj sebani kejukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerin sareng malaikat Jibril sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengenang turun ngawoningin tentang
bekas-bekas turun kenangan-kenangan seampun dilalui dan dikerjakan oleh orang-orang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وبعد ذلك وصل صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت المقدس. Setelah setahari nekadisa sampai Nabi Muhammad Rabu terdepak ke Baitul Maqdis. قد جمع له الأنبياء والمرسلون. Sehingga di mana Baitul Maqdis tersebut para nabi, para utusan sedaya kumpul nang masjid kan. فأقيمت الصلاة وأمره جبريل أن يتقدم. Tengpon kumpul saja maka salat digumandangkan artinya iqamah, kemudian Nabi Muhammad pakon maju untuk jadi imam sareng malaikat Jibril. كيف هذا الاجتماع وكيف هذا المظهر وكيف هذه الصلاة التي اجتمع فيها الرسل والأنبياء من كل جانب ومقدمهم الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. قال سيدنا الحداد وصلى وخلفه فإذا هو المقدم وهو الرأس له للرئاسة. Kalau Nabi Abdin saja merenungkan, terus menghayal, memikirkan peristiwa kejadian waktu Nabi Muhammad bin Baitul Maqdis, sening ibu din saja atau sening tempat kadisa saja para nabi saja para malaikat saja para utusan kumpul saja, Nabi Abdin merenungkan peristiwa terus kejadian kadisa, maka Abdin saja ngauningin terbahkan meskipun maka Abdin saja bakal ngauningin tentang keagungan saya paringakin serang Allah Subhanahu wa taala deka orang-orang sebenarnya kadisa lebih khusus saya paringakin deka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekadima Nabi Muhammad saat kadisa engki kadintoh menjadi pemimpin tur menjadi imam para nabi, para malaikat juga para utusan sebagaimana hal kadisa sampai yakin serang Imam Haddad di dalam salah satu sirah di waktu para malaikat, di waktu para nabi, di waktu para utusan salat, maka sedetik imam waktu kadisa ni betul matis engki kadintoh merupakan Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tur kauningin dari Imam Haddad bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa ar-ra's, yaitu merupakan kepala. ثم من بيت المقدس كان العروج إلى العالم الأعلى. Setelah seharilah salat naik Baitul Maqdis, maka dari Baitul Maqdis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke langit. كل سماء ولجها رحب به أهلها. Tiap langit samperin sareng Nabi Muhammad lebatin sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap langit engki gadin toh ngurmat tur menyambut tentang kedatangannya Nabi Muhammad. والكلام في ذلك يطول. Keterangan di dalam masalah gadin toh engki gadin toh sangat lancang tur abi. لكن خلاصته أنه تشريف وتعظيم في تحرك السماوات وأهلها من أنبياء ومرسلين وملائكة مقربين ترحيبا وابتهاجا بهذا الحبيب عليه الصلاة والسلام. Tapi mana bisa abdi menyimpulkan, maka kita akan menyimpulkan bahwasanya kejadian atau peristiwa saya lakonin saya alamin sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idulum naik dak kalangi dari bumi, maka kadisa merupakan setong kemuliaan bagi sirah. Pertama bagi Nabi Muhammad, di samping kadisa sirah boleh oleh kemuliaan, engki kadintoh langit ngoleh kemuliaan, makhluk sebenarnya langit ngoleh kemuliaan, para malaikat, para nabi sebenarnya langit ngoleh kemuliaan. Kenapa? Karena langit saat kadiso erabuin sareng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وما من سماء ولا جهة إلا يسألون جبريل من، فيقول جبريل ويقولون من، يقول محمد، يقول أوقد بعث إليه. كلمة أوقد بعث إليه تدل على أن أهل السماوات عندهم خبر أنه صلى الله عليه وسلم سيأتي إليهم ومنتظرين هذا الموعد. Tiap-tiap langit saya gedur pintu sareng malaikat Jibril abakta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian nyaon izin minta izin ngedor pintu langit, kemudian gedor sareng malaikat Jibril pintu langit, maka menjaga langit gelak tiap-tiap langit di langit pertama sampai langit betok, maka ada bu siapa yang ngedor pintu, yang ngedor labung langit, maka malaikat Jibril debu, sengko adalah Jibril, debu malaikat Jibril. Kemudian penghuni atau penjaga langit tersebut kimatur boleh, debu boleh. Benar bareng bisa Jibril, sampai saya bareng bibaan, maka malaikat Jibril debu, sengko abureng bi Muhammad, engko abureng bi Nabi Muhammad. Kemudian penjaga langit matur boleh, debu boleh. Apakah Muhammad diutus serang Allah? Apakah Muhammad disoro pakon serang Allah Subhanahu wa taala? Maka dapun malaikat Jibril engki naam nika Nabi Muhammad diutus serang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat si yang terakin sareng para malaikat di tiap langit dengan perkataan Abu ilaihi, apakah Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk naik? Kalimat kadintoh nutuaki cek mon para malaikat ampun ngauningin tentang diutusan Nabi Muhammad, artinya tentang ipakon Nabi Muhammad untuk naik dari bumi ke langit. هم عندهم خبر، هو ما عنده خبر صلى الله عليه وسلم. لماذا؟
Para malaikat sebenarnya langit ampun ngauningin jemun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal naik ke langit, tapi Nabi Muhammad sendiri tak ngauningin jemun Nabi Muhammad bakal naik ke langit. Apa? Rifqan biqalbihi syarif. Alasannya karena Allah Subhanahu wa taala sangat belas kasihan, sangat lembut terhadap memberi lakukan hatinya Nabi Muhammad sesangat bagus. وليس مثل موسى عليه السلام الذي أوعد باللقاء ثم زاد على 30 يوم 10 أيام وتأخر عليه اللقاء بالحق تعالى. أما الحبيب جاءه اللقاء والدعوة إلى اللقاء فجأة رفقا بالقلب الشريف حتى لا يبتلى بالانتظار لموعد اللقاء والرؤية. Kejadian ini dalam bangki serang Allah Subhanahu wa taala, ini dalam dialog langsung bersama Allah Subhanahu wa taala tentang kejadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingki kadinto tak sami kelebihan kejadian saya baringakin serang Allah Subhanahu wa taala ada ke Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ingki kadinto langsung tiba-tiba semakin dian, semakin Isra, semakin Mi'raj langsung ongke. Pita kelebihan Nabi Musa, Nabi Musa engki ka dintoh ki ngitangi sebelum 30 hari Nabi Musa pun perintah serang Allah Subhanahu wa taala untuk apa sakada sebelum kitab sebelum dialog serang Allah Subhanahu wa taala. Tunggu oleh 30 hari diakhirkan serang Allah Subhanahu wa taala ki ipakon nambah boleh 10 hari. Tak langsung tunggu 30 hari langsung pun ki ipakon nambah akhir 40 hari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak butuh ketika disa langsung tiba-tiba Isra langsung Isra, Mi'raj langsung Mi'raj. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sangat lembut tentang memberi lakukan hatinya baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ما أريد أن أطيل عليكم وفي هذا القدر إن شاء الله بركة وكفاية. Kemudian beliau artinya tak terlalu bid'ah dalam menyampaikan kalimat dari kepanjenengan saja. Penapa saya pun sampai yakin engki gadintoh merupakan keterangan sesangat cukup. ولعل بعضكم يحضرون المجلس في الغد يسمعون إن شاء الله كلام آخر في هذا الأمر. Sebenarnya lebih kebanyakan daripada panjenengan saja engki gadintoh laku insyaallah zuhur hadir dekat majlis semara insyaallah akan mendengarkan atau mendapatkan daripada keterangan lebih lanjut di depan semara. Alhamdulillah أنا من أمته صلى الله عليه وآله وسلم. Jadi puji dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah taala ampun tidak kinabtin saja salah satu atau sebagian dari umat Nabi Muhammad. الله يبارك فيك يا عبد الحليم وأولاده ومعهده وهذا المحل بركة كاملة شاملة تامة. Artinya sejahnya onda ke Allah Subhanahu wa taala mantur muka Kiai Abdul engki gadintoh imparingi keberkatan sesangat luas serang Allah Subhanahu wa taala sebani kejukan putra putrina, sebani kejukan santri-santrina, sebani kejukan tempat beliau, sebani kejukan pondok beliau, mantur muka saja yang beliau miliki engki gadintoh penuhin serang keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. الله يديم البركة في هذا المحل ويمد أنوار النفع منه إلى أماكن شتى إلى يوم القيامة في عافية. Terartinya sejahnya onda ke Allah Subhanahu wa taala untuk melanggengkan daripada cahaya sebedah yang tempat kadintoh termelangkengkan daripada manfaat saya disebarkan selalu dikaji yang tempat kadintoh sehingga kemanfaatan tersebut menyebar ke penjuru alam sampai ke hari kiamat. يجعلها ساعة مغفرة ورحمة وقضاء لحاجاتنا الدينية والدنيوية. Artinya juga onda ke Allah Subhanahu wa taala untuk yakin daripada malam semangkin jam-jam semangkin ingki kadintoh malam-malam sekadimah yang malam tersebut artinya saja yang puni serang Allah Subhanahu wa taala kekurangan artinya saja itu topen serang Allah Subhanahu wa taala tor hajat artinya saja kabulkan serang Allah Subhanahu wa taala. اللهم بارك في هذا المجلس وفي هذه الساعة وفي هذه الساعة وفيما اجتمعنا فيه من ذكريات حبيبك الأعظم ونبيك الأفخم صلى الله عليه وسلم واجعلها إن شاء الله ساعة عطاء وساعة صفاء وساعة رضا ظاهرة وباطنة. اقضي لنا بها جميع الحاجات وبلغنا بها جميع الأمنيات وارفع لنا بها الدرجات وادخلنا في صالح أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اجعلنا من أنفع المسلمين للمسلمين وأبرك المسلمين على المسلمين. واجعل اللهم علينا واقية تقينا من الأسوأ ومن الأدوى ومن البلاء ومن الأذى ومن الكروب ومن سائر المحن والخطوب ما ظهر منها وما بطن. ارفع البلاء عنا خاصة وعن جافا وإندونيسيا عامة وعن بلدان المسلمين وعن الأرض وأهلها. وبارك لنا في خواتيم رجب وبلغنا شعبان ورمضان. أعنا على الصيام والقيام واجعل لنا في الخيرات رايات وأعلام. وبارك في هذا الموقع وما يعقد فيه من الدورات ومن المجالس ومن الدروس ومن الصلوات ومن الأذكار ومن الخيرات الحسيات والمعنويات. بارك في هؤلاء الحبايب
بارك في أساتذة المعهد، وبارك في طلابه، وبارك في أسرة شاي عبد الحليم، وفي من يعينه، وفي من يقوم معه، وفي من يحضر أجمعين. وأدم لنا ولهم روابط المحبة التي تربطنا بالأحبة وترفعنا إلى أعلى الرتبة، وشرفنا بمتابعة نبيك في أقوالنا وأفعالنا. وارفع اللهم عنا كل كدر وكل غير وكل ضر وكل شر، واجعلنا محفوظين من فتن الزمان وأذايا الزمان وبلايا الزمان وكروب الزمان. اجعلنا منها في أمان، وارزقنا الاطمئنان والسلامة الظاهرة والباطنة. متعنا بصالح زماننا بدعة كاملة، واجعل حركاتنا وسكناتنا كلها مصروفة فيما يرضيك عنا ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.